قال رسول الله نور عيني قال رسول الله نور عيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة أعدائهم أجمعين. وقال العزيز في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقا. معزز سامعین، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 کو جو مشہور ہے آیہ نجوہ کے عنوان سے، اسی آیت نجوہ کے ذیل میں کچھ عرائض آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ خلاصتاً یہ کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے میرے حبیب، یہ جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ جو بھی آپ کے ساتھ نجوہ کرنا چاہتا ہے، سرگوشی کرنا چاہتا ہے، کوئی بات آپ کے کان میں کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے صدقہ دے اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ خلاصتاً عرض کر چکا ہوں کہ اس آیہ کا جب نزول ہوا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب تھے سب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، سب تتر بتر ہو گئے، اور فقط میں نے اس آیہ پر عمل کیا، اور ہر روز امیر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تو پہلے 1 درہم صدقہ دیتے، پھر بارگاہ نبوت میں حاضری دیتے اور سوال کرتے۔ تو ہماری گفتگو انہی سوالات کے بارے میں شروع ہے کہ جو سوالات مولا کائنات نے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی بارگاہ سے پوچھے ہیں۔ تو پہلا سوال
مولا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مل وفا، وفا کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ مولا نے عرض کی یا رسول اللہ مل فساد، فساد کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا الکفر والشرک، کہ سب سے بڑا فساد جو معاشرے میں ہے وہ کفر اور شرک کا ہے۔ اور خلاصتاً یہ بھی عرض کیا تھا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو خدا کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو بھی شرک کرتا ہے خدا کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرتا، اور باقی جو گناہ ہیں خدا ان کے معاف کر سکتا ہے جسے وہ چاہے۔ اس آیت کی تائید میں ایک فرمان بھی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تھا۔ تو آج جو سوال ہے، تیسرا سوال، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ نبوت میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مل حق، حق کیا ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسلام والقرآن والولایہ، کہ حق تین چیزیں ہیں، پہلا ہے اسلام، دوسرا ہے قرآن، اور تیسری ہے ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کچھ عرائض اس اسلام کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو اسلام ہے کیا؟ قرآن یوں تعبیر فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے، جو آئین ہے، جو قانون ہے، وہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے، اسلام کے آنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اور رسالت کے اعلان کے بعد، اسلام کے ظہور کے بعد، وہ تمام ادیان نسخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب ان کی کوئی وقعت نہیں رہی۔ اب جو بھی اس دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین قبول کرے گا، لائے گا، تو خدا کے حضور، خدا کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسلام معنی ہے سر تسلیم کا، کہ جو، اور اس کی تائید جو ہے وہ کچھ یوں ہوتی ہے کہ خود اعراب جو ہیں آتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 14 جو ہے، ارشاد ہوتا ہے وقالت الاعراب آمنا، کہ ہم، اے رسول خدا، ہم ایمان لائے ہیں۔
تو جب انہوں نے ایمان کا کہا تو ارشاد رب العزت ہویا، قل لم تؤمن، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، قل لم تؤمنو، ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قالوا اسلمنا، بلکہ تم اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ اور ایمان کے حوالے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالجوارح۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا ایمان کی حقیقت، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان کی علامت یہ ہے کہ دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرے، سچے دل سے اس کو مانے، پھر اقرار باللسان، اور پھر اس کو زبان پر جاری کرے، اور پھر زبان پہ جاری کرنے کے بعد اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ ان پر عمل کرے، یعنی وہ احکامات، وہ دستورات جو اسلام نے اس شخص کے لیے، اس مومن کے لیے، اس عبد خدا کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اس پر عمل کرے، تو اس کا نام ہے ایمان۔ اور اسلام کے حوالے سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی حقیقت وہ 5 چیزوں پر استوار ہے، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی پہلی بنیاد جو لازم ہے وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے۔ تو خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ اگر نماز دین میں اور اسلام میں اتنی اہمیت نہ رکھتی ہوتی تو معصوم امام اس کو کبھی بھی اتنی اہمیت نہ دیتے اور اس کو دین کا ستون قرار نہ دیتے۔ اور یہ نماز جو ہے کیونکہ بہت وسیع موضوع ہے تو اس پر اتنا بھی اکتفا کروں گا، اور یہ پیغام بھی دوں گا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں کہ جو لوگ نماز کی مخالفت کرتے ہیں، اس دین کے ستون کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہو سکتا۔ کسی اور مذہب کہ وہ پیرو تو ہو سکتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت کہ وہ پیرو نہیں ہو سکتے۔ پھر امام فرماتے ہیں دوسری شرط اسلام کی وہ صوم ہے، روزہ ہے، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا
خود خدا ہے، خود ارشاد باری ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ تم روزہ میرے لیے رکھتے ہو اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اور تیسرا زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کا نکالنا ان افراد پر واجب ہے جن افراد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اگر وہ اس زکوٰۃ کو نہ نکالیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس کے نصاب ذکر کرنے کا، تو خلاصتاً کہ جب انسان کا مال حد نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اگر نہیں نکالے گا تو وہ اس کا مال جو ہے وہ مخلوط بالحرام ہو جائے گا اور اس کا تصرف اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ مال بھی اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حج ہے کہ جب انسان مستطیع ہو جاتا ہے، مستطیع ہونے کے بعد اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ شخص استطاعت کے باوجود حج پر نہیں گیا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی استطاعت وہ ختم ہو جاتی ہے، غربت میں پڑ جاتا ہے، تو پھر بھی شریعت مقدس اسلام کی روح سے اس پر پھر بھی حج واجب ہے۔ تو جس پر حج واجب ہوتا ہے اگر وہ حج کو انجام نہ دے تو احادیث کی روح سے پیغمبر گرامی سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو معصومین فرماتے ہیں وہ مسلمان ہو کر نہیں مرتا بلکہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ تو وہ حضرات جو مستطیع ہو چکے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس فریضے پر عمل کریں۔ پانچویں چیز جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ ہے الولایہ۔ تو ولایت اہل بیت اہم چیز ہے کہ جس کے اعمال کا دار و مدار، اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار اسی ولایت پر ہے مکتب اہل بیت کی نظر میں۔ اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر گرامی سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ قلم دوات لے آؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ لے کر دے دوں کہ قیامت تک یہ امت، میری امت گمراہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں انی تارکم الثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قد، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اگر تم ان سے تمسک رکھو گے، اگر تم ان کا دامن تھامے رکھو گے
تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ولایت اہل بیت جو قرآن کے ساتھ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، لازم و ملزوم ہے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، تو یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہم اپنے آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والے، چاہنے والے اور ان کا دم بھرنے والے کہتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کی فرامین کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ان فرامین پر عمل کر کے خدا کے حضور سرخ رو ہوں۔ اور دعا ہے کہ خداوند ذوالجلال جس نے ہمیں یہ نعمت ولایت عطا کی ہے، اس کا پاس رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ واجبات جن کو خدا نے واجب کیا ہے اور وہ محرمات جس کو خدا نے ہم پر حرام کیا ہے، واجبات کو بجا لانے کی اور محرمات سے بچنے کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اس پر واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مراسم برپا ہیں، خداوند ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔